بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ۔ سبق کے اہم نکات جو ہیں وہ نکال کے لکھ دیے گئے ہیں۔ ایک پیراگراف میں سے ایک لائن لی گئی ہے، آپ ان کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو ہمارا بہت اچھا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کو وضاحت کے ساتھ کھول کے لکھیں گے تو ہماری تشریح بن جائے گی۔ دیکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی کا سیرۃ العمرین میں اخلاق اور عدل و انصاف کے حوالے سے عمرین میں مماثلت بیان کرنا۔ دونوں عمرین میں مماثلت، دونوں عمرین کون سی ہیں؟ دوسرے خلیفہ ثانی اور بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ۔ سابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس سے زمین چھین کر حمص کے ہسائی کو واپس دلانا۔ لوگوں سے زبردستی زمینیں چھیننے کے حوالے سے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا خاتمہ۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کارنامہ تھا کہ سلاطین بنو امیہ کو اس کام سے روکا گیا، ورنہ یہ غریبوں کی زمینیں لے لیتے تھے اور اپنے خاندان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ناجائز چھینی گئی جگیروں کی اصل حقداران کو واپسی، ہر خاندان کی دشمنی مول لے لینا، خاص طور پر اپنے خاندان کی دشمنی انہوں نے مول لی، ہر فرد آپ کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس سے آپ کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ سفارتکاری کا ناکام ہونا، عمر جو کہ عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، ان کو سفارت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے کہا، میں خاندانوں کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا سوائے قیامت کے۔ ذاتی جگیروں کی واپسی کے سلسلے میں مذہبی علماء کا دب کر رائے دینا۔ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو زمینیں واپس کر دیں، نہ چاہیں تو نہ کریں، کون سا آپ نے چھینی تھی۔ ذاتی ملازم سے جب پوچھا گیا، ذاتی ملازم مزاحم کا جائیداد کی واپسی کے حوالے سے آپ کے پسر کو فوری مطلع کرنا۔ پسر کہتے ہیں بیٹے کو، فوری جا کے مطلع کیا۔ آپ کے پسر عبد الملک کا اسی وقت خلیفہ کے پاس جانا اور جگیروں کی واپسی کی تجویز دینا۔ ابن سلیمان سے ذاتی محبت کے باوجود اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جائیداد واپس کرا دی۔ آزادی اور حق گوئی کی بحالی کے لیے 2 راست باز افراد کا عدالت میں تقرر، کیونکہ ان کے سردار جو تھے عبد الملک، انہوں نے کہا تھا تخت پر بیٹھ کے کہ کوئی آزادی سے بول نہیں سکتا، اگر کوئی بولے گا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، بولنے کا حق نہیں تھا۔ اس لیے جو ہے وہ دوسرا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ لوگوں کو بولنے کی آزادی جو ہے وہ مل گئی۔ مسلمہ بن عبد الملک جو کہ سربراہ تھے سے عدالت میں مساوی سلوک کرنا، متولیوں کی زمین لے کر ان کو واپس کر دی اور اس کے خلاف ہسائیوں کے حق میں فیصلہ دینا، غیر مسلموں کے ہاں مہمان بننا اور ایک ہسائی سے مقبرے کی زمین خریدنا اور اس کے پیسے ادا کر دینا، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں پر حکومت کرنا، غربا کے لیے لنگر خانوں کا وسیع انتظام اور ذاتی نگرانی، سادہ طرز زندگی اور عام لوگوں سے میل جول، مسجد میں گستاخ کو اس کی گستاخی کی سزا نہ دینا، درگزر کر دینا، مسلمہ بن عبد الملک کی وصیت کرنے کے لیے 1,00,000 دینار کی پیشکش مگر خلیفہ کا انکار کر دینا، دیگر خلفائے بنو امیہ کے برعکس وصیت کے لیے مال و ثواب نہ ہونا اور ترکے میں صرف 17 دینار چھوڑنا۔ سلاطین بنو امیہ کے 92 سالہ دور حکومت میں 2.5 سالہ سنہری دور جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا ہی تھا۔ آپ نے ان نکات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔